ان انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر خیر پہلے ہوا بائی نیم، اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، اور اس سے پہلے اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے، اور ان کی نٹوریس جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ اپنی نافرمانی کا عذاب چکھ لیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب یہ دیکھ لیں نبیوں کے کنزیکٹو بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ناخلف جانشین ہوئے ان کی نسبت ان کو کام نہیں آئی۔ نسبت کا فائدہ اسی وقت ہے جب کرتوت بھی ہوں گے، پھر واقعی نسبت کا فائدہ ہے۔ صرف نسبت کچھ کوئی چیز نہیں ہے، اور صرف امال بھی کوئی چیز نہیں ہے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو میں وہی بات کروں گا کہ ڈیٹم لیول کی نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کاش ہم اس امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں، آمین۔ الا من تابا، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، وہ آمنا، اور ایمان لے آئے۔ اچھا ایمان تو پہلے ہی لائے ہوئے ہو، اس سے مراد ہے ایمان ایسا لائے کہ ایمان لانے کا حق ادا کرے، یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے، نبیوں کو بھی مانے علیہم السلام اور نبیوں کی بھی مانے، وعمل صالحا، اور صرف ماننا کافی نہیں، نیک اعمال بھی اختیار کرے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ جنت ہے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب ہے، یعنی بن دیکھے جو ڈریں گے، دیکھ کے تو سارا نہیں مان لینا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر اس کے دیکھے ہوئے ان کے لیے ہے اجر کبیر۔ دیکھ کے مانو تو کیا مانا، قیامت والے دن تو سب مان جائیں گے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ کیا وعدہ؟ کہ نافرمانوں کے لیے دوزخ اور تابع فرمان لوگوں کے لیے جنت۔ یہ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے نعوذ باللہ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیفینیٹ ٹروتھ ہے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا، ہم نے اسے پرپس فل کتاب بنا کر اتارا ہے، حق والی کتاب، با مقصد کتاب، اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو مان لیا اور نہ مان لیا تو برابر، یا اس پہ عمل کر لیا تو نہ کر لیا تو برابر، نہیں، اس سے تو تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کوئی شخص اپنی تقدیر برباد کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی تقدیر سنوارنا چاہتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تھوڑا بیڑا ڈوب جانا جی اللہ دی نہ منی۔ اللہ کو تو ہماری نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نا بھائی، اس بات کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی بھی لغو بات بھی نہیں سنے، یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس سے کوفت ہو۔ دنیا میں بھی اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بعض اوقات کوئی ایسی کو بونگی چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، بڑا اچھا خاصا موڈ آف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جنت کی بونگیاں نہیں ہونگیاں، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، الا سلاما، سوائے اس کے کہ سلام سلام ہوگا، جو بھی کسی کو ملے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا، یہ ہوگا جنتیوں کا تقیہ کلام، سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوگا صبح اور شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث کریں گے، کس کو؟ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ان کو جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، تقوی ہوگا تو قیامت والے دن وارث بنیں گے جنت کے، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ تابع فرمان، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والے لوگ۔ یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے وارث بنیں گے، نبیوں کی نسبت بھی انہی کو ہی کام آئے گی جو واقعی ہی تقوی والے ہیں۔ ہاں
اگر اعمال ٹھیک ہوئے پھر نسبت والے ہی کو ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انی فضلتکم علی العالمین کہا. تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے, ظاہر اہل بیت کو چنا ہے, قریش کو چنا ہے, ان کو فضیلت ہے جہان والوں پر, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں, دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف تقوی ہونا چاہیے, نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے, کوئی اور عورت نہیں ہے, نبی کی بیٹی ہی سردار ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو نسبت نے فائدہ دیا, اعمال بھی ایسے تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار, حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار, اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر علیہم السلام سارے جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بوڑھے جنتیوں. بوڑھے تو جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, یعنی دنیا میں جو بڑھاپے سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور جنتیوں کے سردار جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے. اور کہا کہ علی ان سے بھی بہتر ہے, حسن و حسین سے بھی. تو یہ الحمدللہ نسبت کام آئے گی اگر اعمال اچھے ہوئے انشاءاللہ. دونوں چیزیں پہلے. اب رہا مسئلہ آخر میں وہ ناخلف جانشینوں کا, جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہم نے پڑھی کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف قسم کے لوگ جانشین ہوئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, خواہشات نفسانی کی پیروی کی, تو ان قریب ہم انہیں دوزخ میں چھونک دیں گے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ناخلف جانشینوں کی نمائندہ مثال خلفائے راشدین علیہم السلام اجمعین. ان کا دور گزرنے کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی جو بدماش حکومتیں, تلوار کے زور پر مسلط ہونے والی 1000 سال تک جو ملوکیت ہے, یہ ہے وہ ناخلف جانشین. خلفائے راشدین کا معاملہ الگ ہے علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے بعد یہ ناخلف جانشین سامنے آئے. اب اس پہ میں اگر گفتگو کروں تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا دوبارہ سے. تو چونکہ خلفائے راشدین 4 ہیں جن کے اوپر الحمدللہ اجماع امت ہے, سیدنا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا حسن ابن علی وہ سیدنا علی ہی کے جانشین کے طور پر انہوں نے نہیں بنائے تھے, ان کی وفات کے بعد ان کو چنا گیا. یہ بھی جھوٹ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے بنایا تھا تاکہ یزید کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے. تو میں نے الحمدللہ وہ حدیث بھی نقل کی کہ سیدنا علی نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا. یہ احادیث میں موجود ہے, جھوٹی تاریخ کی بات نہیں میں کر رہا. ایون اہل تشیع بھی یہ بات مانتے ہیں, ہم اہل سنت کے ہاں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن ابن علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, صحابہ نے بات میں. تو وہ ان کے 6 مہینے جو ہے وہ اسی خلافت راشدہ میں آتے ہیں. تو یہ 4 خلفائے راشدین, حق 4 یار بھی ہم ان کو کہتے ہیں, سیدنا حسن اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو حق 4 یار کی ٹرم جو یہ استعمال ہوتی ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ویسے تو یہ پرٹیکولرلی آپ سمجھ لیں فارسی زبان کی ٹرم ہے, لیکن کوئی حرج نہیں. 5 تن پاک بھی فارسی زبان کی ہے, تو اس سے مراد وہ چادر والی احادیث جو آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر, تو وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال 4 خلفائے راشدین کی نسبت سے میں صرف 4 حدیثیں اینڈ پہ بیان کر کے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں, اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویلنگ جو ریسرچ پیپر ہے اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا. جسے شوق ہو تو پھر 150 حدیثیں ہیں وہ جس نے پڑھنی ہے تو پھر 10 گھنٹے چاہیے اس کے لیے, لیکن یہ 4 حدیثیں 4 خلفائے راشدین کی نسبت سے میں یہاں پر بیان کر دوں. پہلی حدیث سنن ابی داؤد میں 4607, ترمذی میں 2676, ابن ماجہ میں 42 اور مشکات میں ہے 165 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واز فرما رہے تھے کہ ہر آنکھ اشک بار تھی, گویا آپ ہم سے بالکل الوداعی خطاب کر رہے ہو. تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے, کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں, خواہ تم پر ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اونچے خاندان کا ہے تو اس کو جو ہے وہ امیر کہیں پر مقرر کرے, نہیں,
بعض اوقات بالکل سیدنا زید ابن حارثہ یہ بھی غلام زادے تھے، ان کو امیر مقرر کیا گیا، غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، کئی جو سینئر صحابہ ان کے انڈر تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بدماشی سے کوئی تلوار کی زور پہ آ کے تو آپ کے اوپر بیٹھ دے کہ جی میری تو ناک بھی ٹھیک ہے، میرے کرتوت پیڑن تھے، منو امیر المومنین مان لو، یہ نہیں سے مراد امیر المومنین کی جانب سے جو جس کی خلافت صحیح ہو اس کی جانب سے جو امیر مقرر کیا جائے گا، ناک کٹا بھی ہو اگر، یعنی اس کے اعمال درست ہوں گے تو اس کو اپنا امیر تصور کر لینا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور دیکھنا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس سنت کو پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جو ہیں وہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ آخری الفاظ جو ہیں سنن نسائی میں موجود ہیں کہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی، تمام بدعتیں دوزخ میں لے جانے والی۔ تو یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بہرحال اس کے اوپر ایک بڑا تحقیقی مضمون شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی مقالات کی پہلی جلد میں خلافت راشدہ کے 30 سال کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا ہے احادیث کی روشنی میں، کیونکہ بعض لوگ وہ 12 خلفاء والی حدیث لیتے تھے بخاری اور مسلم سے اور پکڑ کے یزید کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے بھی اس کا جواب دیا مسئلہ نمبر 102 کے اندر کہ وہ 12 خلفاء والا جو یہ مسئلہ، اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر، میں نے بتایا کہ 12ویں خلیفہ انہوں نے ہونا ہے۔ یہ 12 خلیفے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً کنزیکٹو ساتھ نہیں ہیں، کنزیکٹو ساتھ جو ہے وہ 5 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی، اور باقی پھر وقتاً فوقتاً آئے، عمر بن عبدالعزیز اور امام محمد مہدی آئیں گے، اور بیچ میں اچھے خلیفہ بھی آئیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے خلافت راشدہ کے 30 سال جو حدیث سفینہ آئی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو خلافت راشدہ کے 30 سال شیخ صاحب کی یہ جو ہے ریسرچ پیپر مقالات کی پہلی جلد میں موجود ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کا جو السنہ رسالہ نکلتا ہے 16 نمبر، اس میں بھی اس حدیث کی پوری تحقیق آئی ہے، کیونکہ آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر۔ تو الحمدللہ یہ دونوں بڑے محدثین دور حاضر کے انہوں نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر کہ 4 خلیفہ راشد ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدنا حسن ابن علی، ان کی خلافت جو ہے سیدنا علی کے ہی اس میں شامل ہوتی۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث، بخاری میں 4042، مسلم میں 5977 اور مشکات میں 5958۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، یعنی حجۃ الوداع کے بھی بعد 11 ہجری میں، غزوہ احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد قبرستان میں جا کر، غزوہ احد کے موقع پر جو قبرستان وہیں پر بنا تھا احد کی سرزمین پہ، وہاں پر جا کر 11 ہجری کے اندر، کیونکہ 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی، 8 سال بعد دوبارہ نماز جنازہ جا کر پڑھا قبرستان میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا۔ آپ حیران ہوں گے، قبرستان میں خطبہ، قبرستان میں عبرت کے لیے خطبہ۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں آپ اس طرح ہم سے گفتگو کر رہے تھے گویا آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں، زندوں سے بھی، یعنی آپ قبروں سے بھی گویا کہ خطاب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان قبروں میں وہ لوگ دفن تھے کہ جنہوں نے اسلام پہ جب برا وقت تھا اس وقت قربانیاں دی تھیں اور دنیا سے جا چکے تھے۔ اسلام کا گولڈن پیریڈ جو اسلام کا پھل لگنے والا تھا، اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل۔ حمزہ ابن عبد المطلب تو شہید ہو گئے نا، تو کتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی، وہ اسلام کے اس سخت پیریڈ میں شہید ہو گئے، انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جا کر خطاب کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو وہاں پر، تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس جگہ پہ میں نے خطاب کیا ہے، ان قبروں کے اوپر، گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے۔ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور میرا یہ ممبر حوض کوثر کے اوپر لگا ہوا ہے، یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ یہ جو پکڑ کے بریلوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے خزانوں کا مالک بنا، او خدا کے لیے زمین کے خزانے، اس سے مراد یعنی کہ دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کی فتوحات ہونے والی تھی، یعنی یہ سارے خزانے امت محمدیہ کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیل آتی ہے۔ اور دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو،
میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، اور مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم شرک کرنے لگو. یعنی صحابہ سے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں، لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ. اور غزوہ احد میں بھی یہی ہوا تھا، دنیا کی مال کی محبت ہی میں واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی. حالانکہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا. اور آج اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لحاظ کرے گا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع فرمان ہم نہیں ہوں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑے گا؟ نہیں لحاظ کرے. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ننگی تلوار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کوئی لحاظ فرمانے والا نہیں. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو اسی لیے احد کے شہداء پہ آپ نے ایک خطبہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اسی میدان احد میں ہوا. اور یہ لوگ جو یہاں پہ دفن ہے، انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا. ان کی محنتوں کے پھل تم کھانے والے ہو، میرے بعد والے لوگ. تو دیکھنا، ڈر جانا. مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اور مسلم شریف کے الفاظ آگے یہ ہیں، صحیح مسلم 5977، کہ پھر تم اس دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ. اور واقعی برباد ہو گئے. خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا. مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا، وہ پہیہ چلتا رہا. اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے بعد شروع ہوا، مسلمانوں کا عروج. تو یہ بڑا رکت انگیز خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی سے وہ پلی لیتے ہیں ڈاکٹر طارق القادری صاحب کی شرک میں مبتلا. میرا مسئلہ نمبر 8 ریکارڈ ہے، کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتے؟ اس میں آپ نے صحابہ کو کہا، اور صحابہ کے طرز پہ ایک جماعت، کم از کم ایک گروہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے قیامت تک حق پہ قائم رہے. وہ ان کے لیے بشارت ہے، پوری امت کے لیے نہیں ہے. باقی امت میں کئی فرقے ہیں جو شرک کر کے الگ ہو گئے. حلولیہ نہیں ہوئے کیا؟ نصیریہ جو رافضیوں کا سب سے گمراہ فرقہ ہے، خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت علی کے لیے، وہ شرک نہیں کیا کرتے؟ مسلمانوں میں سے الگ ہوئے. قادیانی اہل سنت میں سے الگ ہوئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر غلامت قادیانی کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی. یہ بھی سنیوں میں سے نکلا ہوا جو ہے وہ گمراہ فرقہ ہے، جیسا کہ شیعہ میں سے نکلا ہوا نصیریہ. تو یہ تو سارے شرک معاملات چلتے رہے اور اب تک چل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر میرا 8 سن لیں، اس میں نے جواب دیا. اور ڈاکٹر طارق القادری صاحب کہتے ہیں اچھا جی، اب کسی کی ہمت ہے کہ وہ کہ صحابہ دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے؟ جی ہاں جی، ہمت ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، ہم نے حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں. تو وہ پھر چپ کروا دیتے تھے. تو بھائی یہ صحابہ کو خطاب ہے کہ تم مشرک نہیں ہوگے، دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. اور کیا بھی ہے، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، میں نے وہ گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہے. تو واقعی دنیا نظر آئی ہمیں پھر بعد میں. اور اس کی نمائندہ مثال بنو امیہ کا دور تھا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جتنا دور شروع ہوا وہ سب کا سب اسی کے اوپر مبنی تھا. اس کے اوپر میں نے احادیث جمع کر دی ہیں، اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں. 30 حدیث صحیح مسلم سے 179 اور مشکات میں 157. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے نا، تو اس کے کچھ خاص حواری اور خاص اصحاب ہوتے ہیں جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ والنٹیئر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اصحاب فوت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا مانے وہ بھی مومن ہے. اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں بھی برا نہ مانے. یہ حدیث جب ابو رافع تابعی نے بیان کی، اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف. عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. پھر وہ بیچارے انتظار میں رہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود وہاں پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو ابن عمر ان کی زیارت کے لیے گئے. ظاہر وہ سینئر صحابی تھے، جونیئر کو ہی جانا چاہیے تھا. وہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے. 33 ہجری میں فوت ہوئے سیدنا عثمان کے دور میں. حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ابن مسعود نے نہیں پایا. تو ملنے کے لیے گئے. وہاں پر ابو رافع نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے مجھ سے بیان کی. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی. یعنی عبداللہ بن عمر کو نہیں انہوں نے کچھ کہا تاکہ وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ نہیں میری غلطی پہ کٹ رہا ہے، میں حدیث نہیں مانی. تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس طرح آپ نے مجھ سے بیان نہیں کیا تھا. ان کا ہاں، اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بیان کی صلی اللہ. تو اسی حدیث میں بولا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایک اپنی نیچر تھی. ان کی ذرا وہ پیسو نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایکٹیو نیچر. اسی لیے انہوں نے وہ پہلے درجے پر آئے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا.
اور یہ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے انہی کا یہ سٹیٹس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ سے روکے، کیونکہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز ہیں۔ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو وہ تو شریعت بن جائے گی۔ اسی لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے اس وقت، قیام حسینی کی بنیاد یہ چیز۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 177 اور مشکات میں 3997 کہ مروان نے عید کا جو خطبہ ہے یہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ مدینے کا گورنر تھا، اور اس نے جو کچھ خباثت کی ہے اسی کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، مروان بن حکم، اور بعض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرتوت تسی سن لو، مروان بن حکم صحیح مسلم 177 مشکات 3997 جب اس نے خطبہ شروع کروایا، اچھا مشکات میں آدھا حصہ ہے اس کا، پوری حدیث صحیح مسلم 177 نمبر موجود کتاب الایمان چیپٹر میں، اس نے پہلے خطبہ شروع کروایا۔ حالانکہ سنت کیا ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، عید کا خطبہ بعد میں، چونکہ یہ خطبے میں حضرت علی پہ لعنت کرتے تھے، کوئی تقریر سنتے ہی نہیں تھا ان کی، تو زبردستی تقریر سنانے سنانا۔ تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، اس نے کہا مروان تو سنت کو چھوڑ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیتے تھے اور تو پہلے دے رہا ہے۔ اب پتہ اس نے کیا بکواس کیا آگے سے، اس نے کہا وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں، ترک ہو چکے، ختم ہو چکے۔ جو نبی کی شریعت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ یہ نواقض اسلام لکھتے ہیں جی، یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، یہ ان کو پینٹ شرٹ میں نواقض اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے مولویوں کو، اور نواقض اسلام کی سب سے نمائندہ مثال مروان بن حکم ہے، جس نے رسول اللہ کے طریقے کو کہا ترک، نعوذ باللہ، اتنی نفرت کا اظہار۔ یعنی اب یہ لوگ جو ہیں بدعتیں جاری کریں۔ تو ابو سعید خدری وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا جانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کیا سیدنا حسین ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہوں گے؟ اعلیٰ ترین درجے پر، ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں 2053 اور مشکات میں 1452 ہے، وہاں پہ مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا اور وہ اسے مصلی کی طرف لے کر جا رہے کہ بھائی تو نماز پہلے پڑھا بعد میں خطبہ دیں، تو کہتا ہے ابو سعید تجھے نہیں پتا وہ طریقے متروک ہو چکے، اس میں بھی الفاظ۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا، تو خیر و بھلائی پہ نہیں مروان، 3 دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مکے اور مدینے کا گورنر، اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے زبردستی ابوبکر کے بیٹے سے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کی حضرت معاویہ کی زندگی میں، ان کے مرنے سے بھی 4 سال پہلے، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا اس کو پکڑ لو، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ، جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا۔ اب میں آپ کو آخر میں 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا ہے۔ یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی۔ یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی، یہ حدیثیں ہیں۔ اس میں 150 طریق میں نے 150 احادیث جمع کی ہیں، 72 شہدائے احد کی نسبت سے ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل۔ مخالفین کے اجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ گھسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا۔ اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کر، حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا، کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور اس میں وہ پھر اگر قتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو، یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لے آؤ۔ اس سورۃ الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں، کیونکہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث، اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B، اس میں 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں، میں اکثر جس کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم، ایک تو ایک بنیادی حدیث جو
جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا، بڑا بلیغ، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب ہے، اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا عنقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی، اور اپنی دانتوں سے، اس کو جڑوں سے، داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں الفاظ ہے کہ ہر گمراہی دوزخ میں۔ تو خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہل بدعت کہنا، یہ نبی اسلام نے خود فرمایا۔ یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے، یہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہے ہی بیسیکلی خلفائے راشدین کے خلاف ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے۔ اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس پیپر میں ڈالی ہیں۔ اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے، وہ مسند امام احمد میں حدیث، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں نبی علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی۔ تھوڑی دور جا کے آپ علیہ السلام کی جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل۔ تھوڑی دور جا کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کر۔ تو اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑا، قرآن منوانے کی۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمایا لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹ۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف۔ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا۔ تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں۔ اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا۔ ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو، اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو، اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی۔ جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہوگی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ، اللہ کے وعدے پہ شک تھا، انسان ہے نا۔ تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے، اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی، اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے، اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا، مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دوانیوں کی۔ تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کر گریا کیا کر۔ تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے، آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں کے اوپر علیحدہ چیپٹر ہیں کتاب الجمل، میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور کئی حدیثیں بخاری مسلم۔ آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین
کا جو معاملہ ہوا وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے، اس کے اوپر جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک الحاکم میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں۔ حدیث حوض پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے، اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ گئے، تو حوض نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا وہاں پہ کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی، میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ آگے چلیں، آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے۔ صلح کیا ہونی تھی، پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا۔ سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج۔ اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی۔ حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت امیس، حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے، اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا۔ محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال، اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی، اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہیں۔ بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی صحیح بخاری میں اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا، اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا، اردو میں ترجمہ کر دیں کہ یہ والا معاملہ، اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا، قرآن میں موجود ہے نبی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہے، تو ان کو اس بات کا غم تھا مجھ سے یہ غلط کام ہوا، اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث۔ پھر عمار بن یاسر علی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران، باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے، یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہا واہ عمار، عمار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت کر لی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی تھی۔ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی چیز کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی تھی۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی۔ اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا، تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر، جب آپ کو پتا نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے، آج تلوار اٹھا۔ تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، تم ظالم ہو۔ تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے۔ یہ ہو سکتا ہے بھول جائے، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے، ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو 9 سال وہ بھولا رہا، تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے، اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے، یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل، تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر، ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے، تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو۔ تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا، وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں، کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے۔ زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا، اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا، اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں۔ یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے، اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے، باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا۔ تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح اینالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا، تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ، ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے، تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے، ایک طرف پوری جماعت کو کہا ہے۔ حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا، مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے، صحابی ہے، اور عام صحابی نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود۔ ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے، لیکن اس حدیث کے تحت دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ
کا چیپٹر آپ نکال لیں. ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا, اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. وہ روتے تھے. اچھا, اب جو ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. تو ابو الغادیہ جو ہے نا, چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی, لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا. حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے, عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی. وہ عام دلیل ہے, یہ خاص ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں. ویسے دوسری جگہ جو ہے نا, ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے. خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے. ادھر انہوں نے اپنا قانون ہی الٹ کر دیا ہے, عام چیز سے خاص ختم کر دیا. ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے, پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے. محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں, ام القرا یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے. جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے, تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گیا, کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا, یہ خاص دلیل ہوگی. باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے, یہ تو ہم بات نہیں کریں گے. جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے. لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں. مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں, اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں, ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل حدیث کی کتابوں میں. تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا. ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا, لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا. بخاری کی حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے, اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے, لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے, اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے, انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی, کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے. میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے. ٹھیک ہے نا جی, یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا, تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں, مخالفین بھی جنتی ہیں. آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو, باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے, وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا, آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کر. دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے, اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر, جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا. اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت طلحہ بھی چھوڑ گیا, المسلی الحاکم میں آتا ہے, تو مروان نے خود ہی ان کے گھٹنے میں تیر مار دیا کہ اس کی وجہ سے جنگ ہم ہار گئے. تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا. اور آپ اہل نہروان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی, اور جب میرے مسلمانوں میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں 2 گروہ بن جائیں گے, تو ان میں سے جو گروہ اقرب الی الحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ. وہ روئے عرض کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے, وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے. اب یہ اقرب الی الحق سے وہ پھر لیتے ہیں, کہتے ہیں جس سے پتہ چلا دوسرا بھی حق پہ ہے. نہ دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, باغی جماعت. اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں, منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب, یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سورۃ الکبریٰ البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں, بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے, کافر ان کو نہ کہو.
تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کرے. تو جمل، صفین، نہروان، یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے. باقی رہا اجتہادی والا معاملہ، تو میں نے بتایا کہ دلیر لوگ جو ہیں وہ تو مانتے ہیں. میں نے مسند احمد سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ امیر شام کے سامنے جب عمار ابن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا، انہوں نے ادھر بھی تعویل کر دی کہ ہم تو اس کے قاتل نہیں ہیں، نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا. پھر حضرت علی تک جب بات پہنچی انہوں نے کہا پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام ہے، نہ حمزہ کو لے کے جاتے تو انہوں نے قتل ہوتا. ایک پکی دی تھی، مولا علی بھی پکی دیتے سر. الزامی جواب، اینٹی وینم. تو یہ مطلب اس طرح کی لیم ایکسکیوزز اس زمانے میں لوگ پیش کرتے تھے. اب یہ آپ اگر یہاں پہ حدیثیں پڑھیں تو میں نے یہاں پہ ان حدیثوں کے اینڈ پہ نا علامہ بدر الدین عینی حنفی، دو امام ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شروحات لکھی ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، فتح الباری لکھی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی زمانے میں 856 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں علامہ 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے لکھی ہے عمدۃ القاری، بخاری کی شرح. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کی شرح میں حدیث نمبر 7083، بخاری کی ایک حدیث ہے 7083. اس کی شرح کرتے ہوئے بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. تو پھر امام بدر الدین عینی نا انجینئرنگ کرتے ہیں ان کے اس جملے کی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جو میں نے بیان کی بخاری مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے کہ ان کو سیدنا علی کے خلاف بغاوت کرنے پہ 1 اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اجر سنا رہے ہیں ان کو صحابی ہونے کے سے اللہ تعالیٰ چھوڑ دینا یہی ان کے لیے فضیلت کافی ہے. تو اجر کہتے ہیں کہاں سے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ملا علی قاری اس نے بھی جو مرقہ لکھی ہے نا شرح مشکات، اس میں بڑے سخت الفاظ لکھے. انہوں نے کہا کہ یہ کون سا اجتہاد ہے یار، اگر اجتہاد مان لیجیے تو سارے لوگ ہی اپنے اجتہادات پیش کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو جنگ بھی تھی نا اس کی انٹینشن جو ہے وہ قصاص عثمان نہیں تھی، انٹینشن کچھ اور تھی. اب اتنا ہی لکھ سکتے تھے نا، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. تو مسلم مزاج لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور ہم ان لوگوں کے اقوال کے صرف کوئی محتاج نہیں ہے. یہ جو آپ سلف کے فام کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان اسلاف کو بھی پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی تو اہل سنت کے اسلاف ہیں نا. تو آپ اپنے اسلاف کو اپنے جیب میں رکھیں، ان کو ہم اپنے جیب میں رکھتے ہیں. آئیں بخاری مسلم سے فیصلہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں عمار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نکال لیں. اچھا، اور پھر یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے نا تو میرے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہل شام کو کہتا ہے کہ دوست کی جماعت ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا، اور ان کی مثال اسی طریقے سے ہے. جب ہماری یہاں نئی دعوت لانت ہوئی نا، ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا ہے رسول اللہ کی آخری، اس میں نے ایک حدیث بخاری کی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا کنا نتوسل الیک، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف دعا کرواتے تھے. تو ظاہر آپ تو حضور فوت ہو چکے تھے، تو ہم ان کے چچا کو لائے، ان کی دعا کی برکت سے ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث، تو بارش نازل ہو جاتی. یہ پمفلٹ میں حدیث لکھی ہوئی تھی. یہ پمفلٹ ایک بریلوی عالم کو پہنچا، جیلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکی آمیز خط میرے گھر بھیجا. وہ ہمیں پتہ چل گیا کس نے بھیجا، ہینڈ رائٹنگ سے پتہ. اس میں انہوں نے اس حدیث کو نا انڈر لائن کیا ہوا، اور خط میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ قیدہ تم نے لکھا ہے، حدیث کو گستاخانہ قیدہ. حالانکہ میرے تو اپنے کمنٹس ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عمر کے کمنٹس تھے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، موضوعات شریف والوں کا. اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ، آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو ہمارے جیلم شہر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو وہ حدیث کو انڈر لائن کیا ہوا تھا اس میں. ادھر بھی نہیں، یہ ہمارے جب جواب دیتے ہیں نا، پوسٹیں لگاتے ہیں یا پمفلٹ کا جواب دیتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ کو میرے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے دوزخ کی طرف لانے والی جماعت. میں نے اللہ کے فضل سے یہ 200 روایتیں جو کربلا کے اوپر جمع کی ہیں پس منظر پہ، جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے اسباب، کہیں پہ بھی اپنے ذاتی کومنٹس کو ایک رزلٹ کے طور پہ نہیں پیش کیا. جو کچھ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بڑے بڑے سخت الفاظ تھے، لیکن میں نے ان کو حدیث میں ہی رہنے دی کہ یار آپ خود فیصلہ کر. آپ
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان حدیثوں کو آپ آن کرتے ہیں تو اپنے ممبر پہ حدیثیں بیان کر دیں، خود شرح اس کی بیان کر دیں، آپ کی عوام خود ہی پوچھ لے گی کہ یار یہ کیا، وہ کہے گی یہ تو شرح بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شرح تو یہ نہیں ہے، یہ تو شرح ہے، شرح نہیں ہے۔ تو جنگ جمل صفین نہروان پہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی حق پہ تھے، لیکن مخالفین کو ہم کافر نہیں کہتے، فاسق اور ظالم سمجھتے، اہل بدعت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بس جنرلی بات کرتے ہیں، ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیں۔ یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریباً 200 روایتیں جمع کی ہیں، اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیلیزئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے، ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں، اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون ہیں علیہم الرضوان و علیہم السلام اجمعین، اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی، اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، اور پھر صلح حسن، پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا، اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک، یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں، ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالاسلام، اور جو بیروت میں آپ کو پتہ کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے، ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے۔